بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ 11 دسمبر 2019 کو چین کے شہر ووہان سے پھوٹنے والی وبا اس وقت بین الاقوامی وبا بن چکی ہے، جس کے نتیجے میں کروڑوں انسان متاثر ہو چکے ہیں اور ہزاروں لاکھوں انسان اپنے خالق حقیقی سے جا ملے ہیں۔ اس وقت ہر سو خوف و ہراس کے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ ہر طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والا ہر انسان کورونا سے متعلق سوچ و بحث میں مبتلا ہے۔ مخیر طبقہ کے خواتین و حضرات کی پریشانیاں اور غم کی نوعیت الگ ہے، جبکہ غریب طبقہ، نچلا طبقہ، ان کی پریشانی کا عالم جدا ہے۔ مبصرین طرح طرح کے تبصرے کر رہے ہیں۔ بہرحال انسانیت سوچنے پر مجبور ہے کہ ہر طرح کی ٹیکنالوجی بے بس ہو چکی ہے۔ انسانیت حالت خوف میں مبتلا ہے۔ ہر ایک مجبور و بے بس ہے۔ مصروف ترین زندگی گزارنے والے گھروں میں سہمے بیٹھے ہیں۔ تعلیمی ادارے، سکولز، مدارس، دفاتر، مارکیٹس، ہوٹلز وغیرہ تقریباً سب بند کر دیے گئے ہیں۔ مشہور شاہراہیں، گلیاں ویران ہیں، بازار سنسان ہیں، ہر طرف سو کا عالم ہے۔ اذہان کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے عاری ہو رہے ہیں۔ آخر یہ کیا ہوا کہ اتنے چھوٹے جراثیم نے، جو نظر بھی نہیں آتا، پوری دنیا کو ہلاک کر کے رکھ دیا، رخ زندگی بدل کر رکھ دیا۔ مصروف ترین لوگ فارغ ہیں، کیا کریں، کہاں جائیں، حل کیا ہو؟ اگر ہم غور کریں اور ماضی کے جھروکوں میں جھانکیں تو انبیاء کرام علیہ السلام کی قوموں پر عذاب آتے رہے ہیں۔ ایک نظر دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی قوموں کو کیا کیا عذاب آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی خطائیں یہ تھیں کہ شرک کرنا، اللہ کی نافرمانی کرنا، نبی علیہ السلام کا انکار اور مذاق اڑانا۔ سزا کیا ملی؟ شدید بارش، سیلاب میں غرق ہو گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام، قوم کی خطائیں کیا تھیں؟ ہم جنس پرستی، نبی علیہ السلام کی نافرمانی اور تکبر۔ سزا کیا ملی؟ پتھروں کی بارش، آندھی سے ہلاک ہو گئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام، قوم کی خطائیں کیا تھیں؟ کہ اللہ کی راہ پر چلنے والوں کو روکنا، ناپ تول میں کمی کرنا۔ سزا کیا ملی؟ زلزلہ اور آگ کے عذاب میں گرفتار ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، قوم کی خطائیں کیا تھیں؟ شرک کرنا، فرعون کی پیروی کرنا، کتاب اللہ میں تحریف کرنا۔ سزا کیا ملی؟ صورتیں مسخ ہو گئیں اور سمندر میں غرق ہو گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام، نبی علیہ السلام کو جھٹلایا، باپ دادا کی اندھی تقلید کی، سرکشی اور غرور کیا۔ یہ تھے ان کی قوم کی خطائیں۔ سزا کیا ملی؟ سخت ہوا کا طوفان آیا، کئی روز تک چلنے والی آندھی سے ہلاک کر دیے گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام، قوم کی خطائیں کیا تھیں؟ شرک کرنا، تکبر کرنا، ڈٹائی کے ساتھ انکار حق کرنا، اللہ کی نشانی پر دست درازی کرنا۔ سزا کیا ملی؟ سخت چنگاڑ اور زلزلہ سے ہلاک ہو گئے۔ اے امت محمدیہ، اگر ہم غور کریں تو
مخبر صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہر طرح کی برائی میں مبتلا ہو گئی ہے۔ نتیجتاً آج ہم شدید آزمائش سے دوچار ہو چکے ہیں۔ ہم بھول گئے کہ جس کی زمین ہے اسی کا اختیار ہے۔ ہم نے اپنی ضرورتیں انسانوں سے وابستہ کر لی۔ ہم بھول گئے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہمارے ہادی اور رہنما ہیں۔ ہم انسانوں کی بیجا افطرا و خوف میں مبتلا ہو گئے۔ ہم بھول گئے کہ قرآن مجید انفرادی اور اجتماعی زندگی گزارنے کے لیے ایک رہنما کتاب ہے۔ ہم بھول گئے کہ زبان اور دل کی حفاظت میری ہی ذمہ داری ہے۔ ہم بھول گئے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اہم فریضہ کی ادائیگی کے لیے اللہ کے نائب کی حیثیت سے اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔ ہم بھول گئے کہ ہمیں اللہ کے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر رب کی غلامی میں دینا ہے۔ ہم کساد بازاری، سود خوری، رشوت، خود غرضی، جھوٹ، غیبت، حسد، انا پرستی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگے ہیں۔ عزیزان محترم، اے میرے ہم وطنوں، ہمارے رب نے ہمیں جھنجھوڑا ہے اور بھولے ہوئے سبق یاد دلائے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ امت مسلمہ جسد واحد کی مانند ہے۔ رب نے یاد دلایا کہ وہ کشمیر میں رونے والے، تڑپنے والے اور لاک ڈاؤن میں ماہ و شب گزارنے والے ہمارے ہی بدن کے حصے ہیں۔ وہ برما میں بے گھر اور بے در ہونے والے بھی تمہارے ہی بہن بھائی تھے۔ وہ شام کی سرحدوں پر دریاؤں کے کنارے رلتی معصوم بچوں کی لاشیں بھی تمہیں متوجہ نہ کر سکی۔ انڈیا میں مسلم کش فسادات کے نتیجے میں بہنے والا لہو بھی تمہیں نہ تڑپا سکا۔ دنیا کے مختلف ممالک جہاں بھی مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہا ہے، جہاں آج مسلمان عورت کی ردا تار تار ہے، جہاں مسلمان عورت کی عصمت دوری ہوتی ہے، جہاں امت مسلمہ کے نوخیز پھول مسلے جاتے ہیں، جہاں نوجوان مزائلوں، توپوں اور گولیوں کا نشانہ بنتے ہیں۔ اے میرے عزیزان، اے میرے عزیز ہم وطنوں، ہوا کی بیٹی حیا کی چادر سے بے خبر ہو چکی ہے۔ اولاد والدین کا ادب بھول چکی ہے۔ ہر طرف ایک نفسا نفسی کے عالم میں ہے۔ ہر ایک یہ کہنے کو تیار ہے کہ آپ کو کیا غرض، میں بہت سمجھتا ہوں۔ فرائض کی ادائیگی کی فکر کم سے کم اور حقوق کی طلب میں اضافے نے خود غرضی میں اضافہ کر دیا ہے۔ امیر امیر تر، غریب غریب تر ہو رہا ہے۔ معاشرہ میں طبقاتی کشمکش نے غریب کا جینا دوبھر کر دیا ہے۔ کہیں غریب خودکشی اور اولاد بیچنے پر مجبور ہے، اور کہیں وڈیروں کے کتے پلاؤ کھاتے ہیں۔ جب اقوام اللہ کی طرف سے آئے فرائض کو ترک کر دیتی ہے اور غلط اور صحیح کے پیمانے خود مقرر کر لیتی ہے تو فتنوں کی زد میں آ جاتی ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہاری عورتیں حدود سے نکل جائیں گی
تمہارے جوان نافرمان ہو جائیں گے اور تم جہاد کو چھوڑ بیٹھو گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا واقعی ہی ایسا بھی ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ بیٹھو گے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا سبھی ہونے والا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس سے بھی زیادہ ہوگا۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اس سے زیادہ اور کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم معروف کو منکر اور منکر کو معروف سمجھنے لگو گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب ایسی صورتحال ہو جائے گی تو میں ان کے لیے ایسا فتنہ برپا کر دوں گا کہ جس میں صاحبان عقل و ہوش حیران اور ششدر رہ جائیں گے۔ دیکھیے آج یہ حالات پوری طرح نظر آ رہے ہیں۔ اے عزیزان من، اے میرے عزیز ہم وطنوں، بالآخر خداوند متعال نے ہمیں جھنجھوڑا ہے کہ پلٹ آؤ، واپس آ جاؤ۔ فرمان الہی ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے توبہ کر لو، خالص توبہ۔ بعید نہیں کہ اللہ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل فرما دے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہ وہ دن ہوگا جب اللہ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہ کرے گا۔ اس کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا اور یہ کہہ رہے ہوں گے کہ اے ہمارے رب، ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دے اور ہم سے درگزر فرما، تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ سورہ تحریم آیت نمبر 8۔ اے عزیزان من، اے میرے عزیز ہم وطنوں، ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے باسی ہیں، ہم نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، ہم حامل قرآن ہیں، ہم مدینہ منورہ کے بعد اسلام کے نام پر قائم کی گئی دوسری اسلامی ریاست کے وارث ہیں۔ آئے ہم اپنے رب کی طرف رجوع کریں اور رب کو راضی کر لیں، اپنا خلیفۃ الارض کا مقام پہچانیں۔ علماء اسلام نے ان مصائب سے بچنے کے لیے 5 نسخے اپنی کتابوں میں درج کیے ہیں۔ مصائب سے بچنے کے لیے شریعت کی تعلیمات میں ایک واضح دستور العمل موجود ہے جو لوگ مصیبتوں اور پریشانیوں سے حقیقی معنوں میں بچنا چاہتے ہیں، وہ 5 اعمال کا اہتمام کر کے قلبی سکون اور راحت حاصل کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، گناہوں سے بچنا اور زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا۔ حدیث میں اس کی بہت زیادہ تائید وارد ہوئی ہے۔ ہم گناہ گار ہیں، ہمیں رب کے حضور پلٹنا ہے۔ اس حکم ربانی پر عمل کرتے ہوئے آئیں ہم مل کر اللہ سے گناہوں کی معافی مانگیں۔ خداوند عالم قرآن حکیم فرقان مجید میں فرماتا ہے، میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا،
تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا۔ سورہ نوح آیت نمبر 10 تا 12۔ نمبر 2، اپنا فرض منصبی پہچاننا۔ گناہوں سے توبہ و استغفار کے ساتھ اپنے فرض منصبی میں کوتاہی کرنے پر بھی توبہ کرنی چاہیے۔ اپنے فرض منصبی کو چھوڑنے کی وجہ سے ہم طرح طرح کے مصائب کا شکار ہو گئے۔ اللہ کے احکامات ہماری آنکھوں کے سامنے ٹوٹ رہے ہیں، منکرات کا سیلاب امڑ آیا ہے، لیکن اس کو روکنے کے لیے مطلوب سعی نظر نہیں آتی۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی فریضہ احسن انداز سے ادا کرنا ہوگا۔ نمبر 3، دعا کا اہتمام کرنا۔ دعا بھی ایک تدبیر ہے اور احسن التدبیر ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی چیز قدر و منزلت کی نہیں ہے، اور جس کو یہ بات پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ سختیوں کے وقت اس کی دعا قبول فرما لے تو اس کو چاہیے کہ خوشی اور عیش کے وقت کثرت سے دعا مانگا کرے۔ نمبر 4، صدقہ و خیرات کا اہتمام کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ خدا کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ خوشی ہو یا غم، ہر موقع پر رب کی یاد ہی غالب رہنی چاہیے۔ نعمتیں عطا کرنے والے کی راہ میں نعمتوں کا استعمال نعمتوں میں اضافہ کا باعث بنتا ہے۔ وطن عزیز میں معمول کے حالات میں بھی دکھی انسانیت تڑپ رہی ہے، اور موجودہ حالات میں لاک ڈاؤن ہو یا کاروبار بند ہو جائیں تو یہ مسکین کہاں جائیں گے؟ موجودہ حالات میں مواقعات مدینہ کی یاد تازہ کرنی چاہیے۔ نمبر 5، ذکر الہی، قولی بدنی ہر لحاظ سے رب کا ذکر کرنا اور رب رحمان کی یاد سے اپنے ذہن اور بدن کو مصروف رکھنا مصائب سے بچنے کا نسخہ ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم رب العالمین سے مانگیں تو وہ ضرور عطا کرے گا۔ فرمان الہی ہے، اے نبی، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں۔ پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا اور جواب دیتا ہوں، لہٰذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں، مجھ پر ایمان لائیں۔ یہ بات تم انہیں بتا دو، شاید کہ وہ راہ راست پالیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 186۔ سورہ نمل آیت نمبر 62 کا ابتدائی حصہ، جس میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جبکہ وہ اسے پکارے، اور کون اس کی تکلیف رفع کرتا ہے۔ انشاءاللہ و تعالی جب ہم خالص توبہ کر لیں گے، اللہ کی طرف پلٹ آئیں گے، اپنا مقام منصبی پہچان لیں گے، گڑ گڑا کر رب رحمان سے اس کی رحمت کو پکاریں گے، وہ ہمیں ضرور معاف فرمائے گا۔ بے شک وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، اس وبا کو ضرور ختم کرے گا، اس حالت خوف کو امن سے بدل دے گا، اپنی رحمت خاص سے پوری انسانیت کو ڈھانپ لے گا۔ انشاءاللہ یہ مرض و خوف کے انسانیت پر چھائے غم کے بادل چھٹ جائیں گے، زندگی کی رونقیں لوٹ آئیں گی، اللہ رب العزت ہمیں معاف فرمائے گا، ہمارے انفرادی اور اجتماعی گناہ معاف فرما دے، بخش دے، اور ہمیں اپنی رحمت خاص سے نوازے۔ آمین ثم آمین، الہی آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔